السلام علیکم ناظرین۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہود ابن یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں۔ جب تخت پر بیٹھے اس کے 40 برس بعد ان کو پیغمبری ملی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قوت دی تھی کہ کوئی بادشاہ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور یاد کر ہمارے بندے داؤد کو جو صاحب قوت تھا اور ہماری طرف رجوع کرنے والا، ہمارا ذکر کرنے والا تھا۔ اور دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے وَشَدَّ مُلْكَهُ، اور زور دیا ہم نے اس کی سلطنت کو، اور ہم نے اس کو حکمت بھی عطا کی اور فیصلہ کرنے والی بات کا ملکہ بھی دیا۔ اور اللہ رب العزت نے ان کو زمین کا خلیفہ بنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد تحقیق ہم نے کیا ہے تجھ کو خلیفہ زمین میں، پس تو حکم کر درمیان لوگوں کے حق کے ساتھ، اور اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی مت کر، اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً تجھ کو گمراہ کر دے گی خدا کی راہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسا خوش آواز کیا تھا، یعنی جب وہ اپنی آسمانی کتاب زبور کو پڑھتے تو ان کی خوش لہانی سے بہتا پانی بھی تھم جاتا تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے حوش، چرند پرند، تیمور پرند اور جمیع جانور ہوا پر اور زمین پر کھڑے ہو کر سب سنتے تھے، اور پھر یہ سن کر بے ہوش ہو جاتے تھے، اور درختوں کی پتیاں بھی زرد ہو جاتی تھی اور پتھر موم کی مانند ہو جاتے تھے، اور بڑے بڑے پہاڑ جنبش میں آ جاتے تھے، اور سب کے سب حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا جبال ادبی معہ والطیر، اے پہاڑ والے جانور رجوع سے پڑھو اور تسبیح کرو، اور اسی کے ساتھ کتاب زبور کو بھی پڑھا کرو، جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر الہام سے وہ آسمانی کتاب نازل فرمائی تھی۔ بعض تواریخ کتب سے معلوم ہوتا ہے، بلکہ مترجم نے اپنے مطالعہ خاص میں بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ تورات اور زبور میں زیادہ تر مسائل امر و نہی، وعدہ و وعید کے ہیں، اور طریقہ عبادت کے کم مذکور ہیں۔ اور زبور پڑھتے وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز تقریباً 40 فرسخ تک پہنچتی تھی۔ اس آواز سے لوگ بے ہوش اور مردہ ہو جاتے تھے۔ یہ در حقیقت ان کی نبوت کا ایک معجزہ تھا، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ خدا نے ان کی انگلیوں میں ایسی تاب اور گرمی دی تھی کہ ان کے چھوتے ہی لوہا پگھل کر نرم ہو جاتا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور نرم کیا ہم نے داؤد کے واسطے لوہا، یعنی ان کے ہاتھ میں آتے ہی مثل موم کے نرم ہو جاتا تھا، اور بغیر کسی آلہ ہتھیار اور بے آتش کے ہاتھ سے کڑیاں موڑ کر ذرہ بناتے اور لوگوں کو فروخت کرتے، اور دیگر لوگ آگ میں تپا کر کڑیاں بناتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ لوہے کی زیرہ پہلے انہوں نے ہی ایجاد کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور سکھائی ہم نے کاریگری اور بنایا ایک قسم کا پہناؤ تاکہ تمہیں بچاوے تم کو لڑائی سے۔ اور ایک زیرہ اس وقت 400 درہم میں فروخت ہوتی تھی، اور ان کا یہ معمول تھا کہ وہ 200 درہم درویشوں کو اور محتاجوں کو دیتے تھے، اور 100 درہم اپنے خویش و اقارب کو دیتے، اور 100 درہم اپنی عبادت کے لیے اپنی غذا میں صرف کرتے، اور اپنے جملہ اوقات کو بھی 3 طرح تقسیم کیا۔ اور وہ طریقہ عمل یہ تھا کہ چند روز عبادت الہی میں مصروف رہتے، اور چند روز لوگوں کا انصاف کرتے تھے، اور چند روز اپنے کام میں مصروف رہتے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکنز دبا دیں تاکہ مزید آنے والی نئی نئی ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔